انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ابھی کے پی کے میں بعض اداروں میں قانون پاس ہوا تھا کہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے، خواتین لڑکیاں عبایا لیں گی، لیکن گورنمنٹ نے اس قانون کو بولو بھائی ختم کر دیا. اس پر دینی جماعتوں کو بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے، کے پی کے کی عوام کو بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے. والدین کو قطعاً یہ علم نہیں ہے کہ ہم اپنی نسل کو ایجوکیشن میں بھیج کر کس طرح تباہ کر رہے ہیں. دیکھو یورپ کے حالات سے تجربہ حاصل کرو، ان لوگوں کے وہی غلطیاں نہ دہراؤ جو غلطیاں وہ کر چکے ہیں. میں ایک پہلے بھی اس پہ بیان کر چکا ہوں کہ کے پی کے میں آپ کو بہت حیا نظر آئے گی، بچوں میں ماں باپ کا احترام نظر آئے گا. ہمارے طلبہ تو بہت ساری قوموں کے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کے پی کے یا کوئٹہ کے جو طلبہ ہیں وہ اساتذہ کی خدمت میں عمومی طور پر سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. یہ ساری تربیت تیل ہو جائے گی کو ایجوکیشن سسٹم میں. لڑکی کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ میں لڑکی ہوں، میرا کوئی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے، اور لڑکا یہ سیکھتا ہے کہ میں لڑکا ہوں، میری کوئی گرل فرینڈ ہونی چاہیے. پھر پسند کی شادیاں جو والدین کی مرضی کے بغیر، میں پسند کی شادی کے قطعاً خلاف نہیں ہوں، لیکن پسند بھی تو جو بچہ ہے نوجوان ہے بالکل. دیکھو چھوٹے بچوں کو ٹافی پسند ہوگی نا، چاکلیٹیں پسند ہوتی ہیں جو ان کی صحت کے لیے نقصان دیں، تو والدین کنٹرول کرتے ہیں بیٹا یہ چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ اچھی ہے نہیں، شہد کھاؤ. تو والدین گائیڈ کرتے ہیں کہ بچی کو بھی سمجھائیں گے تیرا جس پہ دل آیا ہوا ہے وہ کمبخت ہیروئن کی چرسیوں کی نسل میں پیدا ہوا ہے، وہ ہمارے خاندان کا بیڑا غرق کر دے گا. دل نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ کسی بالی ووڈ کی اداکار سے اس کی شکل اور اسٹائل ملتا ہے تو بچی اس پہ عاشق ہو جائے گی. وہ تو نہ سمجھ ہے نا، وہ اس نے 500 روپے کا بیلنس ڈال دیا، کچھ چکنی چپڑی باتیں. کہ خواتین کی اللہ نے نیچر یہ بنائی ہے کہ ان سے کوئی محبت کے دو بول لے یہ فوراً پگھل جاتی ہیں. میں نے بھی بتایا نا کہ ماہرین نفسیات سے بھی ہماری سلام دعا رہتی ہے، ہر طرح کے طبقے سے. میں ایک چیز سن کے حیران ہو گیا، ایک بہت بڑے ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ میں جو ماہر نفسیات، خوب سنیں اچھی طرح یہ بات، یورپ میں جو ماہر نفسیات ہے، جو خاص طور پر سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، ان کو اپنے کسی پیشنٹ سے الگ سے دوستی لگانے پر پابندی ہے، عشق معاشقے پر پابندی ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر جب کوئی خاتون آتی ہے اور وہ بیچاری مظلوم ہو، تو اگر کوئی اس کے ظلم کی داستان شوق سے سنے گا، اسے گائیڈ کرے گا، تو عورت میں عشق کا عنصر بہت جلدی پیدا ہو جائے، فوراً اس کی فیلنگز اس کے ساتھ متعلق ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ڈاکٹر اس فیلنگ کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس لیے انہوں نے لا بنایا کہ ڈاکٹر کو اس کی اجازت نہیں ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی بھی مظلوم ہو، کوئی بھی پریشان ہو، کسی کے گھر میں ابا سخت ہیں، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے شوہر تھوڑا سا ظالم ہے، زیادہ نہیں. بیگم صاحبہ نے کسی کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جس بندے کو بتایا اس نے مشورے دینا شروع کر دیا اور اس نے ہمدردیاں شیئر کرنا شروع کر دی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں. تو عورت کی طبیعت شوہر سے ہٹ کے کہاں مائل ہو جاتی ہے؟ بولو نا بھائی، اس بندے کی طرف. یہ تو میرے سامنے درجنوں کیس آ چکے ہیں ایسے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اپنی بیگم کو کوئی نفسیاتی پرابلم تھی، میں نے کہا کہ فلاں سے ذرا تم مشورے لے لو، وہ بہترین سائیکیٹرک ہے. تو بیگم صاحبہ اسی کی دیوانی لٹو. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ مسئلہ گیا، وہ نفسیاتی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے تو مانتی نہیں ہے. تو بہت ہو رہا ہے بھائی، سب جگہ نہیں ہو رہا، کہیں آپ بدگمان نہ ہوں گے، لیکن ہو رہا ہے بہرحال، اور یہ ہوتا ہے. تو کو ایجوکیشن سسٹم میں لڑکیاں جو نو عمر ہیں، ٹین ایجز لڑکیاں، ان کو تو بیوقوف بنانا آج کل باقاعدہ نیٹ پہ لوگ طریقے سیکھ رہے ہیں. تو یہ بیوقوف بنتی ہیں، ماں باپ پھر پریشان ہوتے ہیں ہماری بچی کو ہیروئن کے ساتھ بھاگ رہی ہوگی، ہمارا کوئی خاندانی جوڑ ہی نہیں ملتا اس سے.
تو یار تم نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں, اس میں لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ عبایا لے لے گی تو اس کا تعلیم میں کہاں سے رکاوٹ بنے گی یہ چیز؟ اور شراب دیکھو, بچیاں اسکارف میں خدا کی قسم اتنی پیاری لگتی ہیں. آپ دیکھو کوئی بچی اسکارف میں ہو, کوئی اسکرٹ پہن کے کھڑی ہو بغیر اسکارف کے, اسکارف والی بچی کے الگ ہی نور ہوگا, اس کو پتا چلے گا یہ پڑھنے کے لیے آئی ہے یہاں پہ. اسکارف ہٹا دو تو آپ کو لگے گا پڑھنے کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہے جو یہاں کرنے کے لیے آئی ہے یہ. لیکن ہماری گورنمنٹ نے اس قانون کو بولو بھائی ختم کر دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں میرے بھائی, ان کو خدا کی قسم تعلیم کی دلچسپی نہیں ہے. یہ جو علماء پہ اعتراض کرتے ہیں نا سائنسی ترقی میں رکاوٹ, خدا کی قسم آپ کو نہ ترقی چاہیے نہ آپ کو تعلیم چاہیے, آپ کو غیرت لیس معاشرہ چاہیے آپ جیسا. جیسے آپ کی بیٹیاں بہنیں آپ کے قابو میں نہیں ہیں, ان کے 10 بوائے فرینڈ ہیں, آپ کی گرل فرینڈ ہیں, آپ کی ساری زندگی اسی میں گزری, آپ چاہتے ہو پوری قوم کو اسی جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے. تو میں کے پی کے والوں سے اللہ کا واسطہ کہہ کے, اللہ کے واسطے ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے کلچر کو بچاؤ. پنجاب کے ماحول میں کے پی کے میں بہت فرق ہے. پنجاب کو تو تباہ کر دیا انہوں نے. پنجاب یونیورسٹی میں لڑکیاں چرس پی رہی ہیں, لڑکیاں چرس پی رہی ہیں, اور یہ کم ہے, ابھی ہیروئن پیئیں گی آپ دیکھو فیوچر میں. اور ماں باپ کو اب ان چرس اور ہیروئن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ماں باپ کہتے ہیں بچی اچھی ڈاکٹر بنے, بے شک چرس پی کے بنے. وہ حقیقت غیرت تو ایک وقت تک ہوتی ہے نا, پر تو ختم ہو جاتی ہے وہ غیرت. وہ بھی معاشرے کے سامنے ایک حد تک ماں باپ ٹھہریں گے, اس کے بعد وہ بھی کمپرومائز کریں گے. چھوڑو بھائی, سبھی ایسے ہوتے ہیں. جس معاشرے میں سبھی بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہوں تو آپ اس معاشرے میں رہیں گے تو آپ بولیں گے یار کوئی بات نہیں, بھی بھاگ گئی تو کیا ہو گیا. پنجاب کے لوگ بھی بھائی مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, وہاں بھی علماء کی بہت بڑی تعداد ہے, لیکن ہماری یونیورسٹیاں غیرت کو کیا کر رہی ہیں, ختم کر رہی ہیں. تو پنجاب والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کلچر کے خلاف آواز اٹھائیں. سابق دور میں کو ایجوکیشن سسٹم باقاعدہ آئی ایم ایف سے قرضے اس شرط کے ساتھ دیے گئے ہیں کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہوگا تو قرضہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. تو حکومت کو چاہیے تھا کہ جب گن پوائنٹ پہ کو ایجوکیشن سسٹم کو بحال کیا جا رہا تھا اس وقت حکومت علماء سے مشورہ لیتی کہ بھائی کیسے ہم ان اسکولوں کو, آپ کے پاس مدارس میں اتنا فنڈ آتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی کلچر میں, اسلامی ماحول میں اپنے اسکولوں میں تعلیم دیں, تو آپ بتائیں کہ ہم قرضہ لیے بغیر کیسے ان اسکولوں کو چلا سکتے ہیں. بہت سارے راستے ہیں, لیکن آپ کو ان راستوں تک پہنچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جیسے لوگ کہتے تو ہیں کہ مولانا لوگ اسلام کو کیش کراتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہمارے حکمران پاکستان کے اسلام ہونے کو کیش کرا رہے ہیں. جب جہاد کی بات آتی ہے, اسلامی ملک ہے, لڑو, اس کے لیے خون دو, اس کے لیے جان دو, اسلامی کنٹری ہے, میں بھی یہ بات کرتا ہوں کرنی چاہیے, لیکن پوری بات کرو. اگر اسلامی کنٹری ہے اور یقیناً ہے تو ہم اس کے لیے جان جو دینے کا جذبہ رکھتے ہیں, اس لیے نہیں کہ یہ پاکستان ہے, بلکہ اس لیے کہ یہ کیا ہے, ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ورنہ انڈیا میں اور پاکستان میں ہماری نظر میں پھر کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ بہت سی چیزوں میں وہ ہم سے اچھا ہے. ان کے سائنسدان کم از کم چاند کے قریب پہنچ کے تو واپس آ گئے, ہمارے تو ابھی تک انڈا موڑ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے نکل گئے, بہت سی چیزوں میں. عسکری میدان میں میں مانتا ہوں کہ ہم سے پیچھے ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم سے آگے ہیں. تو میرے بھائی یہ پاکستان اگر اسلامی ہوگا تو پھر ہم اس کے لیے خون دینے کو عبادت سمجھیں گے. اگر آپ اس کا اسلامی تصور ختم کر کے اس کو وہی غیرت لیس معاشرہ بنانے چاہتے ہو جیسا فواد چودھری بنانا چاہتا ہے, میرے بھائی پھر ہمارے دل پاکستان کے ساتھ نہیں دھڑکیں گے. پھر یہ ایک ریاست ہوگا جیسے دنیا کی ریاستیں ہوا کرتی ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی, جس ملک میں رہتے ہو اس سے تھوڑی بہت محبت کر لینی چاہیے. جہاں مجھے ایک دوسرے ملک کی نیشنلٹی مل رہی تھی اس شرط کے کہ پاکستان کی نیشنلٹی ختم کرنی پڑے گی, میں نے نہیں وہ نیشنلٹی, حالانکہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے, میں نہیں نام بتاؤں گا اس ملک کا, بہت اچھا ترقی یافتہ. میں نے کہا نہیں بھائی, پاکستان کی نیشنلٹی میں نہیں چھوڑ سکتا. تو ہم تو محبت کر رہے ہیں اسی غربت میں, اسی لوڈ شیڈنگ میں, اسی کرپشن میں, اس ٹوٹی ہوئی سڑکوں میں, صرف اس لیے کہ یہ ملک کیا ہے, اسلامی ہے. ہمارے بچے یہاں پر انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ہماری بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھنے پر مجبور نہیں ہوں گی. ہماری بچیوں کو تعلیم ملے گی, بوائے فرینڈ نہیں ملیں گے, شادیاں ان کی ہماری مرضی سے ہوں گی. ہم
فیصلہ کریں گے بھائی کون ایسا ہے جو داماد بنانے کے قابل ہے, آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کی بچی کے لیے کون شوہر بنانے کے قابل ہے یا نہیں. بچیاں گھروں سے بھاگ کے فیصلے نہیں کریں گی جیسے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. آپ کا بیٹا محفوظ ہوگا, آپ بتائیں گے بیٹا یہ بچی میری بہو بنانے کی قابل ہے, یہ اچھے خاندان کے لوگ ہیں. بیٹا نہیں 10 گرل فرینڈوں کو پھنسائے گا, 40 سال کی عمر تک ان سے زنا کرے گا, پھر 45-50 سال میں جب بڈھا ہونے لگے گا جیسے گوروں کے یہاں ہوتا ہے کہ چلو ابا ان میں سے ایک کو کیا بنا لیتا ہوں, بہو بنا لیتا ہوں. یہ معاشرہ اگر چاہتے ہو تو فواد چودھری جیسے لوگوں کو پروموٹ کرو, آپ ان کی تقریریں سنو, اور جناب آپ یہی کلچر معاشرے میں فروغ دینے کی کوشش کرو. اور اگر چاہتے ہو کہ غیرت مند معاشرہ پیدا ہو, حقیقی معنوں میں اسلامی معاشرہ پیدا ہو, ایجوکیشن بھی ہو, تعلیم بھی ہو, ایمانداری بھی ہو, تو میرے بھائی آپ کو پھر اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا. یہ تو کوئی ایک وکیل سے میں نے کہا بھائی اسلام کیوں نافذ نہیں کرتے, کہتے ایک دم طنز کیا. میں نے کہا عدالتوں میں اسلام آنا چاہیے, کہہ رہے طنز کیا, کون سا اسلام طنز ہے, دیوبندیوں کا اسلام الگ ہے, شیعوں کا اسلام الگ ہے, اور بریلویوں کا اسلام الگ ہے, اہل حدیث کا اسلام الگ ہے, اور جناب یہ اس طرح کی باتیں. میں نے کہا یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کیا دیوبندی بریلیوں کا اسلام ہے؟ بولا نا بھائی, بے حیائی کی کیا کوئی بریلوی اجازت دیتا ہے یا کوئی دیوبندی دیتا ہے یا کوئی شیعہ یا کوئی اہل حدیث اجازت دیتا ہے؟ اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے فوراً علماء پہ فرقہ پرستی کا بولو بھائی لیبل, ہر برائی کو یہ اسی اچھے لیبل سے کیا کر دیتے ہیں, حلال کر دیتے ہیں. تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, خاص طور پر کے پی کے لوگوں کو, کیونکہ وہاں کا معاشرہ ابھی تک بہت حد تک بچا ہوا ہے. اگر انہوں نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا تو ان کو چاہیے سڑکوں پہ نکلیں, احتجاج کریں, دھرنے دیں, آواز اٹھائیں, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, حکومت کو مجبور کریں کہ وہ یہ نوٹس واپس لے اور بولیں بھائی ہم اس بے غیرتی والے قانون کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ پاکستان اسلامی ملک ہے, ہم بچیوں کو بغیر اسکارف کے نہیں جانے دیں گے. یہ قانون پاس ہونا چاہیے. کہ اللہ کا واسطہ اس قانون کو کے پی کے حضرات سے میں خاص گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو جاؤ اور بولو بھائی ہمیں یہ پرانا یہ جو تمہارا جو نیا نظام ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے پہلے بھی کوئی ایجوکیشن ہی تھا, اس کو ختم کرو, ہمیں نہیں چاہیے ایسے اسکول. اپنے بچوں کو اسکول سے نکالنا شروع کر دیں, اور کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو ایسے اسکول بنائیں, بے شک وہ پرائیویٹ ہوں لیکن ایسے اسکول بنائیں جہاں کوئی ایجوکیشن نہ ہو, اسلامی ماحول ہو, تاکہ لوگوں کو آلٹرنیٹ ملے. اب ظاہر ہے تعلیم سے تو نہیں روک سکتے نا بچے کو, بالکل ہی وہ معاشرے میں سروائیو ہی نہیں کر پائے گا, تو ماں باپ نے بچوں کو اسکول تو بھیجنا ہے. تو ایسے آلٹرنیٹ اسکول ہونے چاہیے. ماں باپ کو بتاؤ بھائی یہاں نہیں تو ہم کہاں داخل کریں گے بچے کو, یہاں ایڈمیشن کرائیں گے. میں نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن نہیں کرایا, بڑے ہونے دیا ان کو. میں نے کہا نہیں میں اس ماحول میں, کیونکہ یہاں قریب میں اسکول ہے, وہاں صبح صبح موسیقی سکھا رہے تھے, بچیوں کو اسکرٹ پہنایا جا رہا تھا. میں نے کہا بھائی ہم اپنے بچوں کو پہلے انسان کا بچہ بنائیں گے, باقی کچھ اور بنائیں گے. تو الحمدللہ کچھ لوگوں نے ایسے اسکول کھول لیے کہ جو ایک اچھا ماحول ہے, تو وہاں ہم نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروایا. بھائی وہاں تعلیم بھی مل رہی ہے, ساتھ ساتھ تہذیب بھی سکھائی جا رہی ہے. تو انسان کا بچہ پہلے بنانا ہے, اور پھر وہ اچھا ڈاکٹر بھی بنے گا, اچھا انجینئر بھی بنے گا, اور باقی چیزیں بھی. اچھی انسان نہیں بنایا تو وہ یہی ہوگا جو معاشرے میں